السلام علیکم۔ لقمہ اگر سادہ ہو تو تحقیر نہ کر، لقمہ اگر سادہ ہو تو تحقیر نہ کر، رزق خدا ہے حقیر نہ کر۔ سامعین، آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے کھانا میں عیب نکالنا۔ سب سے پہلے پیارے نبی کے تعلق سے جانتے ہیں۔ ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں حدیث نمبر 3563 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ کو پسند ہوتا تو کھا لیتے اور اگر ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھانے میں طرح طرح کے عیب نکالتے ہیں۔ کبھی کہتے نمک زیادہ ہو گیا، کبھی کہتے نمک کم ہو گیا، کبھی کہتے روٹی جل گئی، روٹی کچی ہے، چاول کچا ہے، چاول گیلا ہو گیا ہے، مرچ زیادہ ہو گیا ہے، گریوی پتلا ہے، کھانے میں ٹیسٹ ہی نہیں ہے، اس سے بہتر تھا کہ ہم باہر جا کے کھا لیتے۔ سامعین، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس کھانے کو لے کر آپ عیب بناتے ہیں، اسی کھانے کے لیے پوری دنیا میں لوگ ہر دن کہیں نہ کہیں مارے جاتے ہیں، اور خود ہندوستان میں جن بچوں کے ہاتھ میں بک ہونے چاہیے تھے، کھلونے ہونے چاہیے تھے، وہ بچے ایک وقت کی روٹی کے لیے سڑکوں پر کٹورا لے کر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ اگر کہیں کھانا برباد ہوتا ہے تو وہ ہندوستان ہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 52,000 کروڑ روپیہ کا کھانا ہندوستان میں ہر سال کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے، اور خود اکیلے دہلی میں 960 ٹن کھانا صرف اور صرف شادی اور فنکشن میں برباد ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک اسٹیٹ کی بات ہے، اور پورے اسٹیٹ کو ملا لے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا کھانا برباد ہوتا ہوگا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کہیں کھانا برباد ہوتا ہے تو وہ چین ہے، اور دوسرے نمبر پر ہندوستان کا ہی نام ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ سب سے زیادہ بھوک سے لوگ یہیں مارے جاتے ہیں۔ ایک لقمہ بھی ضائع کرنا عقل مندی نہیں، بھوکے لوگوں کی دنیا میں یہ انسانیت نہیں۔ ہم لوگ برتھ ڈے کے نام پر کیک کو ایک دوسرے کے فیس پر لگا رہے ہوتے ہیں اور یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس کیک کو معمولی سمجھ کر انجوائمنٹ میں ویسٹ کرتے ہیں، یہی کیک کسی غریب اور بھوکے انسان کے لیے ہلدی رام کے مٹھائی سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ اور جب ہم اپنے پیسوں کے گول گپے خریدتے ہیں تو آخر میں بچے ہوئے چٹنی کو پانی ڈال کر انگلی سے ہلا ہلا کر پی جاتے ہیں۔ آئس کریم خریدتے ہیں تو اس کے ڈنڈے کو بھی چاٹ جاتے ہیں اور کور کو بھی چاٹ چاٹ کر کھاتے ہیں۔ مونگ پھلی کے چھلکوں سے دانا چون چون کر نکال لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی کے شادی میں جاتے ہیں تو کتنا کھانا جھوٹا چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کھاتے بھی ہیں اور کھانے کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں، اور پھر اوپر سے عیب بھی نکالتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں گے، 63 سال آپ زندہ رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہ نکالا۔ یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اتنا ہی لو تھالی میں کہ جتنا بچ کے نہ جائے نالی میں۔